مینجمنٹ تھیوری کے ایولیوشن پر اگر ہم نظر ڈالیں تو جو اس کا آغاز بہت سارے سال پہلے، صدیوں پہلے سے ہمیں ایک انڈائریکٹ مینر میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ تھیریز لیڈرشپ کی اور مینجمنٹ کی بہت سینکڑوں سال پہلے سے ایمرج ہو رہی ہیں، اور اس پر کہ انڈائریکٹلی ایک کام کیا گیا جس کا امپیکٹ آتا رہا بعد میں مینجمنٹ سٹائلز پر. لیکن اس کا باقاعدہ کام کی اگر ہم ایولیوشن پر ایک نگاہ دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 1880 سے یہ شروعات ہوئی اس کی، جو کہ کلاسیکل مینجمنٹ اسکول کے تحت اس میں تھیریز آنے لگی. اور کلاسیکل مینجمنٹ اسکول میں سائنٹیفک اپروچ، بیوروکریٹک ایڈمنسٹریٹو اپروچ تھی. پھر نیو کلاسیکل مینجمنٹ اسکول آیا جس میں کہ ہیومن ریلیشنز، بیہیویئرل اپروچ تھی. پھر ماڈرن مینجمنٹ اسکول آیا جس میں کہ ڈفرینٹ طرح کی اپروچز تھیں، جس کا مین مقصد سنتھسس تھا، بہت سی اپروچز کو سنتھسائز کر کے، جس میں سسٹمز کو کنسیڈر کیا جانے لگا، کانٹینجنسی کو، آرگنائزیشنل ہیومنزم کو اور مینجمنٹ سائنسز کو، ان سب کو ساتھ لے کر کے چلا گیا. لیکن ان سب کی اگر ہم ایک نظر میں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ان میں ڈفرینس کیا تھا یا ان کو ہم سم اپ کس طرح سے کر سکتے ہیں، تو ہمیں 3 ڈسٹنکٹ اسکول آف مینجمنٹ جو نظر آتے ہیں، کلاسیکل، نیو کلاسیکل اور ماڈرن. اس میں ہمیں جو نمایاں فرق نظر آتا ہے وہ نمبر 1 پہ اس کی وہ اپروچ ہے، یا سمجھیں کہ ان کا وے آف ورکنگ اور ان کا فوکس کیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ کلاسیکل کا جو ایک اپروچ تھی، وے آف ورکنگ تھی، اور اس کا جو فوکس تھا وہ پروسیس تھا اور پروڈکٹ تھا، کہ اس میں مین ایمفیسس یہ دیا گیا کہ پروسیجرز کس طرح سے ہونے ہیں اور پروڈکٹ کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ اکنامیکل جو ایک گینز ہیں ان کو کیسے میکسیمائز کیا جا سکتا ہے. سو پروسیس پہ بہت زیادہ ایمفیسس تھا. سرٹن جو سیٹ آف رولز تھے وہ اسٹیبلش کیے گئے، اسٹینڈرڈائزیشن کی بات کی گئی کہ ہر ایک نے ان رولز کو ہی، اس پروسیس کو، اسی طرح کے وے آف ورکنگ کو سائنٹیفک مینر میں، ایڈمنسٹریٹولی بیوروکریٹک مینر میں لے کر چلنا ہے، اور اس کو ادھر سے ادھر ہونے کی بہت زیادہ ہمیں اس مینجمنٹ سٹائل میں اجازت یا فلیکسیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. جبکہ نیو کلاسیکل جو ماڈل تھا اس میں جو اپروچ تھی، وے آف ورکنگ تھا اور جو فوکس تھا وہ پیپل اورینٹڈ تھا. اس میں پہلی دفعہ ہیومن بینگز کو، امپلائیز کو ایز اے ریسورس ریکگنائز کیا جانے لگا. سو پروسیس کی بجائے جو آپ کا ایک وہ انوالومنٹ ہے جس کے ان لوگوں کی جن کے ذریعے سے آپ نے پروسیس رن کرنا ہے، اس پروڈکٹ تک جانے کے لیے، پہنچنے کے لیے جو آپ کا الٹیمیٹ آؤٹ کم ہے یا آپ کا الٹیمیٹ ایک انٹرسٹ یا آبجیکٹو ہے، لیکن اس کے لیے آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ نے یہ رستہ طے کرنا ہے، اپنی منزل تک پہنچنی ہے، ان کو اہمیت دینا انتہائی ضروری سمجھا جانے لگا. تو نیو کلاسیکل اپروچ میں یہ والا اسپیکٹ بہت زیادہ نمایاں تھا، اور پروسیس کی بجائے ایک پیراڈائم شفٹ ہوا پیپل سائٹ پہ، جس میں کہ ہیومن بینگز کو ایز اے ریسورس گردانا جانے لگا. ماڈرن وے آف ورکنگ میں انٹیگریشن کی بات ہے. اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پروسیجرز بھی امپورٹنٹ ہیں، اسٹرکچرز بھی امپورٹنٹ ہیں، رولز بھی امپورٹنٹ ہیں، پھر وہ سارے کانٹیکسٹ جس کے اندر کے کام کرنا ہے، اور انوائرمنٹل فورسز جو کہ اور فیکٹرز جو کہ آپ کے بیونڈ کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں، ان کا امپیکٹ بھی سمجھا جانے لگا. تو گویا کہ ایک کنسٹرکٹیوزم کی طرف جیسے کہ ہمیں ایجوکیشنل تھیریز میں ایک شفٹ نظر آتا ہے، وہی شفٹ ہمیں مینجمنٹ سٹائلز میں بھی نظر آنے لگا، جو بہت فکسڈ اینڈ ٹائٹ کنٹرول کے ساتھ ایونچولی اس میں ڈفرینٹ اور اسٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ، ان فیکٹرز کی ریکگنیشن کی جانے لگی. اور اس میں آپ کو انٹیگریشن نظر آئے گا. دس ہیز این انٹیگریٹو اپروچ اینڈ وے آف ورکنگ ود a focus on people, process and environment، کہ تینوں فیکٹرز نمایاں ہیں، تینوں چیزیں اہم ہیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر کس طرح سے چلنا ہے. رول آف مینجمنٹ، ان میں سے کوئی بھی فیکٹر ہو، کوئی بھی وے آف ورکنگ ہو، کوئی بھی تھیری ہو، تو اگر آپ رول آف مینجمنٹ کو مختصراً سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ رول آف مینجمنٹ ہمیشہ سے آرگنائزیشنل گولز کے گرد بھی گھومتا ہے. اس میں آپ کو پلاننگ کی سکلز کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، پلانز بنانے پڑتے ہیں، آرگنائز کرنا پڑتا ہے، یعنی ایک سٹرکچر دینا پڑتا ہے ڈفرینٹ ریسورسز کو، ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے. آپ کسی حد تک، ناٹ الٹیمیٹلی، لیکن ایز اے مینیجر آپ انفلوئنشل بھی ہوتے ہیں، آپ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پروسیس کو بھی، پیپل کو بھی اور انوائرمنٹ کو بھی.
اور آپ ایک کنٹرولنگ پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں. یو ہیو دا اتھارٹی اینڈ کمانڈ اوور دا انٹائر پروسیس. چاہے آپ کی اپروچ کوئی بھی ہو مینجمنٹ کے اندر، یہ سارے رولز ہمیں نمایاں طور پہ ہر جگہ پر موجود نظر آتے ہیں.